صلاح الدین ایوبی کی پیدائش جن حالات میں ہوئی وہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ ان کے والد اپنے شہر کے کوتوال کے ڈر سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ اپنے گھر سے فرار ہوئے۔ وہ رات بڑی تاریک تھی اور وہ جنگل بڑا گھنا اور ڈراؤنا تھا جس میں صلاح الدین نے جنم لیا۔ ان کے والد نے خدا سے گلہ یہ کیا کہ یہ بچہ کیسی سیاہ تقدیر کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ ہم اس جنگل میں یوں بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے جو بچہ آنکھیں کھول رہا تھا اس کے ہاتھوں عالم اسلام کی نئی تاریخ جنم لینے والی تھی اور اہل صلیب کے ظالمانہ قبضے سے بیت المقدس کو آزادی ملنے والی تھی۔ صلاح الدین ایک خواب کے ساتھ پروان چڑھے اور وہ خود ہی اپنے خواب کی تعبیر بن گئے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مشرق وسطیٰ کے دروازے نصرانی عزائم پر بند کیے جا چکے تھے۔ عین وہی زمانہ تھا جب دنیا کے دوسرے کونے سے صحرائے گوبی کا ایک چرواہا تیموجن طوفان بن کر اٹھا اور چنگیز خان کے نام سے دنیا پر چھا گیا۔ اس خونخوار وحشی اور اس کے جانشینوں کے ہاتھوں عالم اسلام نے جو تباہی و بربادی ہوتے دیکھی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سقوط اسلامیہ کے تمام علامتیں وسطی ایشیا سے بغداد تک انسانی خون میں ڈبو دی گئی تھی۔ بغداد کو ہلاکو خان نے 1258 میں تاراج کیا۔ جب اس وحشی منگول سالار کی فوج ظفر موج خون کے دریا بہاتی مصر کی طرف بڑھ رہی تھی تو ایک مملوک سردار رکن الدین بیبرس اپنے ایک نائب سے کہہ رہا تھا، میں نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں خون کے دریا میں تیر رہا ہوں، آسمانوں سے ایک صدا آ رہی ہے، میں اوپر دیکھتا ہوں تو مجھے ایک تلوار نظر آتی ہے جو میری طرف بڑی چلی آ رہی ہے۔ بیبرس ہاتھ بڑھا اور اسے پکڑ لے۔ میں آسمانی صدا سنتا ہوں، میں اس تلوار کو جیسے ہی پکڑتا ہوں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آج اس تلوار کے استعمال کا وقت آ گیا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کی موت میری تلوار کی طرف لا رہی ہے۔ تاریخ جانتی ہے کہ عین جالوت کے مقام پر تاتاری فوج کا تصادم سلطان بیبرس کی تلوار کے ساتھ ہوا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس جنگ نے فتنہ تاتار کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا۔ بیبرس کا خواب عالم اسلام کے لیے حیات نو کا پیغام بن گیا۔ دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان بیبرس دونوں ایک دوسرے سے چند سو گز کے فاصلے پر آخری نیند سو رہے ہیں اور ہمیں بھی انتظار ہے ایک خواب کا جو کوئی آج کا ایوبی یا بیبرس دیکھے۔ والسلام۔